السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاداب ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ندوی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پردہ فاش کروں گا اس ملعون شخص کا جس کا نام وسیم رضوی ہے، جو اتر پردیش میں سیاہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی رہا تھا۔ اس نے قرآن مجید پر غلط الزام لگایا اور یہ جھوٹا وعدہ کیا کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں جن سے دہشت گردی، آتنکواد اور ٹیررزم کو بڑھاوا ملتا ہے، اور وہ اس دعوے کو لے کر سپریم کورٹ بھی گیا اور وہاں پر اس نے پیٹیشن دائر کی، درخواست دی، مگر سپریم کورٹ نے اس کی پیٹیشن اور درخواست کو خارج کرتے ہوئے الٹا اس پر جرمانہ عائد کر دیا۔ مگر اس بدبخت شخص کی عقل ٹھکانے نہیں آئی اور اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی۔ پھر اس نے ایک نیا ڈرامہ رچا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اس نے ایک نیا قرآن مجید شائع کیا ہے اور جس میں وہ 26 آیتیں شامل نہیں کی گئی ہے، اور اس نے پردھان منتری نریندر مودی کو بھی ایک قرآن مجید کا ماڈل بھیجا ہے، اور اس میں یہ کہا، یعنی پردھان منتری سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ پورے ملک کے اندر مدرسے کے اندر اس قرآن مجید کو پڑھانے کا حکم جاری کریں۔ کیا ہے الزام اس بدبخت وسیم رضوی کا قرآن مجید پر؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کا پردہ فاش کروں گا، اور قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کی تدوین کی تاریخ کیا رہی ہے، حضور پاک علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی گئی، پھر حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کرنے کی نوعیت کیا تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی پر چرچا کروں گا۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور اس پوری ویڈیو کو دیکھیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سارے سوالات ختم ہو جائیں گے، آپ کسی کو بھی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ دنیا میں بسنے والی ہر ایک قوم کے لیے ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھ کے، عیسائی اور یہودی سب کے لیے ہے، یعنی انسان اور جنات سب کی ہدایت کا پیغام قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ یوں ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ معنی و مطالب کی تشریح و توضیح کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ثم ان علینا بیان ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کا نزول ضرورت و حاجت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک چلتا رہا۔ ابتدائی نزول سے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح لکھ کر ہوئی اس سے کہیں زیادہ حفظ کے ذریعہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول کے وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لکھنا جانتے تھے ان سے لکھنے کے لیے فرماتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی یا قرآن مجید کا کوئی حصہ اترتا تو اس وقت آپ ایسے صحابہ کرام جو لکھنا جانتے تھے آپ ان سے فرماتے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو اس سورہ میں رکھو یا وہاں پر لکھو، اس کا تذکرہ فرماتے تھے، اور پھر لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے بھی تھے۔ یاد رکھیے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے کہ قرآن میں سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توفیقی ہے،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے پورا قرآن مجید مرتب طور پر لکھوایا۔ آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا اور پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی دور خلافت میں مرتدین اسلام سے ایک جنگ ہوئی، اور یہ یمامہ کی جنگ کے نام سے مشہور ہے، اور اس جنگ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا خدشہ ہوا کہ کہیں اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کے بہت سارے حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ شروع میں حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اس کام کو ہم کیسے کریں۔ پھر حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کو بعد میں شرح صدر ہوا، اور انہوں نے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ قرآن مجید کو ایک مصحف کے اندر یعنی ایک کتاب کی شکل میں جمع کریں۔ ناظرین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو لوگوں کے سینوں اور چھال اور باریک پتھروں سے جمع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ پائی، اور یہ آیت کریمہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود حافظ قرآن تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کے ثبوت کے لیے ایک خاص منہج اور رول تیار کیا۔ وہ خاص منہج کیا تھا کہ وہ اس وقت تک کوئی آیت نہیں لکھتے تھے جب تک دو صحابی یہ گواہی نہ دے دیں کہ انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب غور کیجئے کس امانت کے ساتھ اس قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ تو بہرحال تو یہ مصحف خلفاء کے ہاتھ میں سے ہوتے ہوئے خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک آیا، اور صحابہ کرام مختلف ممالک میں پھیل چکے، اور وہاں وہ قرآن ان 7 لہجوں میں ہی پڑھتے تھے جن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، تو اس طرح ان کے شاگرد اسی طرح پڑھتے جس طرح اس کے شیخ اور استاد نے اسے پڑھایا تھا۔ جب ایک شاگرد اپنے زمانے کے بھائی کو قرآن کسی اور لہجے میں پڑھتا ہوا دیکھتا تو وہ اسے غلط کہتا اور اس کا انکار کرتا۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ تابعین اور ان کے بعد آنے والوں کے درمیان فتنہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے انہیں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو صرف قریش کے لہجے پر جمع کر دیا جائے جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، تاکہ اختلاف کو مٹایا جائے اور اس کی جڑ ہی ختم کر دی جائے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اس سے موافقت کر دی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے وہ مصحف منگوایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے پاس آیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کو مصحف کے نسخے تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس گروہ میں سے یعنی جو 4 لوگوں کی جو ٹیم تھی ان میں سے 3 قریشیوں کو یہ کہا کہ اگر تم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو انصاری تھے اس کے درمیان قرآن کی کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے قریش کے لغت میں لکھو، کیونکہ قرآن اسی کی زبان میں نازل ہوا، یعنی عربی زبان میں جو بولنے کے جو طریقے تھے، جو لہجے تھے، یعنی قریش کا جو لہجہ تھا
اسی کے مطابق قرآن مجید کو لکھو۔ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا ہی کیا۔ جب نسخے تیار ہو چکے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو ان کا نسخہ واپس کر دیا اور ان نسخوں میں ہر ایک طرف ایک ایک نسخہ بھیج دیا، یعنی تمام اسلامی ملکوں کے اندر بھیجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس نسخے کے علاوہ ہر مصحف اور صحیفہ کو جلا دیا جائے تاکہ یہ اختلاف ہی جڑ سے کٹ جائے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے، کس غور و خوض کے ساتھ، کس باریک بینی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو جمع کیا، جبکہ آپ کے بعد خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ادھر سے ادھر ہو گئی ہے، بلکہ ان کے بعد بڑے بڑے علماء کرام محققین رہے ہیں، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ مگر آج کے اس دور میں کچھ ملعون شخص وسیم رضوی جیسا کھڑا ہوتا ہے جس کو عربی زبان سے واقفیت نہیں، جو عربی زبان تک نہیں جانتا، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوئی۔ یہ بکواس ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ مسلمانوں میں اسلام سے نفرت کیسے پیدا ہو جائے، اس کی ایک کوشش ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے جب کوئی بھی ایسا مسئلہ آئے تم علماء سے ملے، اپنی رائے قائم نہ کرے، بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور خس و خاصات کی طرح مٹ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہمیشہ حق ہی غالب رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا ہوگا، آپ کو یہ معلوم چل گیا ہوگا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کی کیا تاریخ رہی ہے، صحابہ کرام نے کیسی محنت کی ہے۔ اور آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل ایم شاداب ندوی کو سبسکرائب نہ کیا تو برائے کرم ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب